سامعین و حاضرین، اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں اور آپ سماعت کریں، ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم وسلم علیک وعلی آلک واصحابک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بزرگوں، دوستو، میں نے سورہ بقرہ کی ایک بڑی مشہور اور معروف آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں، اس آیت مبارکہ کے تعلق سے مجھے آپ تمامی حضرات کے سامنے موجودہ جو صورتحال اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہے اس پر چند باتیں اہم بیان کرنی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اور سابقہ امت، سابقہ کہتے ہیں پچھلی امت، میری امت اور پچھلی امت میں بہت کچھ مشابہت ہونے والی ہے، بہت کچھ ملتے جلتے معاملات ہونے والے ہیں، اور مشابہت ایسی جیسا کہ آپ ایک جوڑا چپل خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جیسی ایک پیر کی چپل ہوتی ہے ویسے ہی دوسرے پیر کی چپل ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بالکل ایسی ہی مشابہت ہوگی، یعنی تمہیں فرق نہیں لگے گا کہ صاحب ان دونوں کے بیچ میں بھی کوئی فرق ہے۔ کتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میری امت اور سابقہ امت کے درمیان بہت سے معاملات میں ایسی برابری ہوگی، ایسی برابری ہوگی جیسے ایک جوڑے چپل میں برابری اور مشابہت ہوتی ہے۔ اب ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ میں قرآن مجید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو ثابت کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا۔ یاد رکھیے کہ سابقہ امت میں جو سب سے زیادہ افضل قوم گزری ہے، افضل امت گزری ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہی 12 بیٹوں کے یہ 12 قبیلے تھے، جو بعد میں چل کر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر انہوں نے مکمل ایمان لایا اور ان کی یہ امت کہلائی۔ تو یہ قوم بنی اسرائیل جو ہیں، یہ سابقہ امت میں سب سے ممتاز اور فضیلت والی امت گزری ہے، جسے اللہ نے بڑی فضیلت بخشی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قوم بنی اسرائیل کی شروعات اللہ نے 2 پیغمبر سے کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ یہاں سے ان کی شروعات ہوئی، اور اس بیچ میں یہ حال رہا کہ ایک پیغمبر کا انتقال ہوتا تھا، اس کی جگہ پر دوسرا نبی موجود ہوتا تھا، یعنی اللہ نے کبھی گیپ نہیں رکھا ان کی ہدایت کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے۔ سلسلہ وار پیغمبر ان کے درمیان آتے رہے، ان کی اصلاح کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری پیغمبر کون آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بھی زمانہ دیکھیے تو 2 نبیوں کا زمانہ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ تو شروعات بھی 2 پیغمبر سے ہوتی ہے اور اختتام بھی ان کا 2 پیغمبر پر ہوتا ہے، اور بیچ میں کوئی ایسا چین باقی نہیں ہے جہاں پر نبی اور رسول موجود نہیں ہیں۔ اب اس قوم پر کتابیں کتنی اتری؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری،
اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ ان دونوں کا رشتہ جانتے ہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوا اور دوسرے پیغمبر نے اس کی جگہ لے لی، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے۔ تو دوسری کتاب زبور بھی انہی لوگوں کے لیے، تیسری کتاب انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر کے آئے وہ بھی انہی لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس بیچ میں چھوٹی چھوٹی کتابیں اور بھی اترتی رہی ان لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس قوم کو منظم کرنے کے لیے، اس قوم کو مضبوط اور بہتر کرنے کے لیے بہت سارے معاملات، بہت سارے احسانات اس قوم پر اللہ نے کیے۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جانیے کہ سابقہ امت میں یہ امت اتنی فضیلت والی کیوں ہے، جس پر اللہ نے یہ کہا کہ یاد کرو کہ میں نے تمہیں کتنی فضیلت بخشی تھی، میں نے تمہیں کتنی عزت دی تھی۔ یہ ان کے عزت کا حال ہے جو میں نے آپ کو گنایا کہ شروعات 2 پیغمبر سے ہے، اولاد کی پیغمبر سے ہیں، اور اس کے بعد کئی کتابیں ان کے اوپر اتاری گئیں۔ اختتام بھی ہو رہا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اتنی مہربانی اللہ کی اس قوم کے اوپر ہے، اور ان مہربانیوں کے ساتھ اللہ نے کچھ اور بھی مہربانیاں ان کی جو اللہ نے کی ہے ان پر، اسے بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک اسی آیت کے بعد سورہ بقرہ آپ پڑھیے، رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 15 تک قریباً 10 رکوع میں اللہ نے انہی کا تذکرہ کیا ہے، انہی کا تذکرہ اللہ نے کیا، قوم بنی اسرائیل کا، جسے آج ہم اور آپ یہود کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ نے انہی کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اس لیے بھی فضیلت ہم نے بخشی کہ تمہارے ساتھ ایسے ایسے معاملات تھے کہ تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا، مگر اس برے وقت میں نے تمہارے لیے راستہ نکال دیا۔ ایک وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری نسلیں کٹ جائیں گی، تمہارا وجود اس دنیا سے مٹ جائے گا، تمہارا نام و نشان اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ ایک وقت ایسا ہوا، وہ کون سا وقت تھا؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو کہ میں نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دلوائی، اور کیسی نجات کہ فرعونیوں نے تمہارے بیٹوں کو مارنا شروع کر دیا، ذبح کرنا شروع کر دیا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے تم لوگوں کے لیے اس وقت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہی درمیان جبکہ فرعون بیٹوں کو مار رہا تھا کہ اس کا تخت کوئی بنی اسرائیل کا بچہ آ کر پلٹ نہ دے، اللہ نے اسی کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ راستے فرعون بند کر رہا تھا، لیکن اللہ نے راستہ حضرت موسیٰ کو بھیج کر کے کھول دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا تمہیں میری یہ فضیلت، یہ میری نعمت جو میں نے تمہیں دی تھی، یہ یاد ہے یا نہیں یاد ہے تمہیں؟ یہ یاد ہے یا نہیں یاد ہے تمہیں؟ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، قرآن نے یہودیوں کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں، اور ان فضیلتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کے ایٹیٹیوڈ کو بھی بیان کیا کہ جب اللہ نے ان پر اتنے احسانات کیے تو ان کو لگا کہ صاحب ہم جس دنیا میں جو چاہے کر لیں، اللہ بھی میرا کچھ نہیں کرے گا۔ ہم اللہ کے اتنے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے اتنے پسندیدہ ہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں، اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور اگر اللہ کے بیٹے نہیں تو کم سے کم چہیتے ہیں، ہمیں اللہ عذاب دے گا؟ نہیں، اگر جہنم میں ڈال بھی دے گا تو گنتی کے چند دن رہیں گے، باقی تو پھر جنت ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ یہ اللہ نے ان کی سوچ کو بھی سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اب ذرا سا اتنی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ایک مرتبہ ذرا اپنے اندر نظر ڈالیے تو کیا ہم اور آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑے چہیتے لوگ ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا کیے گئے ہیں، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم قرآن پڑھیں نہ پڑھیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم دعوتوں کو عام کریں یا نہ کریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رسول اللہ تو ہماری شفاعت کرا ہی دیں گے، ہے نا بھائی؟ ہم تو سیدھا جنت میں جانے ہی والے لوگ ہیں۔ آپ ذرا بتائیے کہ آپ کی یہ سوچ یہودیوں کے سوچ سے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امت محمدیہ اور سابقہ امت میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں یہ بالکل مشابہ ہوں گے، اور آج بدقسمتی ہے کہ ہم اس چیز میں پھنس چکے ہیں۔ ایک نشانی اور آپ کو میں بتاتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی غضب کی بات کہی تھی اس تعلق سے یہودیوں سے، بڑی غضب کی بات کہی تھی۔ جب ان کے نیچر میں یہ چیز دکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کر رہے ہیں اور بڑی باتوں پر ان کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم تو مچھر چھاننے میں لگے ہوئے ہو اور بات آتی ہے نگلنے کی تو سارا اونٹ نگل جاتے ہو۔ جملہ سنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، مچھر چھان رہے ہو، مچھر کو نگلنا مشکل ہے یا اونٹ کو نگلنا؟ آپ بتائیے مجھے جی، آپ اتنے ناسمجھ لوگ ہیں، آپ کو نہیں پتا ہے کہ مچھر کو نگلنا آسان ہے یا اونٹ کو نگلنا جی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو۔ یہی حال ہماری قوم کا ہے۔ آج ہم اس معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ رفع یدین کریں کہ نہ کریں، کس کے آمین بولیں کہ نہ بولیں، کھڑے ہو کر سلام پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن سود سب کوئی لیں گے، سود سب کوئی لیں گے، انٹرسٹ سب کوئی اٹھائیں گے، چاہے ایم-آئی کے شکل میں ہو چاہے کسی بھی شکل میں ہو، سود بیاج کا کام دھندا ہم ضرور کریں گے۔ کیا بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی، مچھر چھان رہے ہو اونٹ نگل رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ یہودیوں کے اندر صفت اور فطرت تھی کہ یہودی چھوٹی بات پر بہت زیادہ الجھتے تھے اور بڑی بات پر کبھی ان کا دھیان بولیے نہیں جاتا تھا۔ آج اس امت کا یہی حال ہے۔ اب دیکھیے نا بھائی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہم اس سے اصلاح کریں۔ میرا مقصد نہ طنز کسنا ہے نہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا، میں پہلے بار آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ دیکھیے بہت سے ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں، صابر صاحب آج کتنی تاریخ ہے؟ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلو بھائی آج 13 تاریخ ہے اردو کی، 11 نکل گیا، کیا ہو گیا بھائی؟ 11 کا فاتحہ اس بار نہیں کر پایا، کہا ہوگا؟ اوپر سے نیچے تک میں نے دیکھا، نماز چھوٹتی ہے تو کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے تمہیں؟ نماز چھوٹ گئی۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ مچھر چھاننے کے پیچھے لگے ہیں اور اونٹ سارا کا سارا ہم بولیے۔ ہاں یہی حال یہودیوں کا تھا جو حال آج کل کے ہم مسلمانوں کا ہو گیا۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ میری امت کا حال وہی ہوگا جو سابقہ امت کا حال تھا، میری امت میں وہی تباہیاں وہی بربادیاں آئیں گی جو سابقہ امت کے اندر آئی تھی، میری امت اس لیے برباد کی جائیں گی جو سابقہ امت نے اپنے اندر داخل کیا اور برباد ہو گئی۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، یہ وہ خاص بات ہے جس پر میں آپ لوگوں کی توجہ لانا چاہتا ہوں۔ اس خاص بات پر دھیان دیجئے کہ اس قوم کو اللہ نے فضیلت بخشی اور اس فضیلت کے نتیجے میں ہوا کیا؟ اس قوم نے یہ سوچا ہم جو کر لیں، ہم جو چاہے کر لیں، اللہ بھی میرا کچھ نہیں کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اللہ نے ان کے ساتھ کیا یہ تاریخ پڑھنے کے لائق ہے۔ آپ ذرا سا اولڈ ہسٹری پڑھیے ایک مرتبہ، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی قوم جو پوری دنیا میں راج کرنے والی قوم تھی، اس قوم نے 2000 سال تک خانہ بدوش کی زندگی گزاری ہے۔ کتنے ہزار سال تک بولیے؟ 2000 سال تک خانہ بدوش کی زندگی گزاری ہے۔ جب روم سارا کا سارا عیسائی ہوا
اور جب اس قوم نے یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں ہم سب سے آگے ہیں، کون؟ یہودی، انہوں نے کہا کہ ہماری پلاننگ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے، جبکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ قتل نہیں کیے گئے، وہ تو آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ قیامت کے قریب بھیجے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو جب روم کو یہ پتہ چلا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پلاننگ کی تھی، اور ان کی ہسٹری بڑی داغدار ہے، کن کی؟ یہودیوں کی بڑی داغدار ہسٹری ہے۔ حضرت زکریا کے سر پر ان کمبختوں نے آریاں چلائی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ جی پتہ ہے کہ انہوں نے اس قدر ظلم و زیادتی کی ہے کہ اپنے پیغمبر تک کا قتل کر دیا ان کمبختوں نے۔ یہ ایسی بےہودہ اور ایسی سخت دل قوم ہے یہ کہ اپنے پیغمبر تک کو ان بدبختوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ اب آپ کیا سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو جب رومیوں کو پتہ چلا، رومیوں کو، کہ بھئی انہوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل میں ایک رول پلے کیا تھا، اتنا مارا، چن چن کر کے مارا کہ ساری دنیا میں یہ بھٹکتے ہوئے 2000 سال گزار گئے۔ اور اس کے بعد پھر آئیے آپ تھوڑا سا ماڈرن ہسٹری کی طرف، تو آپ کو پتہ چلے گا، جس کو ہم ماڈرن ہسٹری نہ کہہ کر کے درمیانی ہسٹری کہہ لیں، درمیانی تاریخ کہہ لیں ہم، کہ بھئی اس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوا تو انہیں خاص کر کے وہاں پر بسایا گیا جہاں پر آج اسرائیل ہے۔ اور یہ پوری پلاننگ کس کی تھی؟ امریکہ کی تھی، اور امریکہ کے ساتھ یورپ کی تھی، کیونکہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا جو علاقہ ہے، مسلمانوں کا جو بہت سنکھیک علاقہ ہے، ان کے یہاں پر ان کا کچھ نہ کچھ دخل ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ان کا اختیار ہونا چاہیے۔ آپ آئے دن سن رہے ہوں گے عراق میں امریکہ کے ایئر بیس پر حملہ، کل ہوا ہے سعودی عرب میں جو امریکہ کا ایئر بیس ہے اس پر حملہ ہوا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ یمن میں بھی امریکہ کا ایئر بیس ہے۔ یعنی ہر جگہ پر انہوں نے جو خاص کے مسلم بہت سنکھیک علاقہ ہے، ان جگہوں پر امریکہ نے اپنی جگہ ایک متعین کر دی ہے بیٹھنے کے لیے، اور اس کے لیے تھا کہ بھئی ان کے درمیان ایک ڈر پیدا کرنے کے لیے کسے لے کر کے جایا جائے، تو اسرائیلیوں کو اٹھایا جنہوں نے 2000 سال زندگی جانوروں سے بھی بدتر گزاری تھی، ان کو اٹھا کر مسلمانوں کے درمیان انہوں نے بسا دیا، اور آج اسرائیل بس چکا ہے وہاں پر۔ اور آج ان کمبختوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ پچھلے ہفتے تک 2600 بچے کی رپورٹ تھی کہ غزہ پٹی کے اندر 2600 بچے شہید کر دیے گئے۔ ابھی کی رپورٹ ہے کہ قریباً وہ تعداد 3500 کے لگ بھگ چلی گئی، کل ملا کر 8000 کی تعداد دی جا رہی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس سے کئی ہزار زیادہ تعداد ہے جہاں فلسطینی مسلمان شہید ہوئے ہیں غزہ پٹی کے اندر۔ یہ بچوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے اس کے بارے میں؟ بچوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ اور اس پر امریکہ بھی خاموش، یورپ بھی خاموش، اور بدقسمتی تو یہ کہ سعودی عرب آل سعود بھی خاموش، یہ یہودیوں کی ناجائز اولاد یہ بھی خاموش۔ ابھی یہ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں جا کر کے، وزیر دفاع سعودی عرب کے ابھی امریکہ میں میٹنگ کر رہے ہیں، چونچ میں چونچ لڑا رہے ہیں اس معاملے میں کہ جیسے ہی یدھ کا کچھ نتیجہ نکلے گا ہم دوبارہ اپنا سفارتی کام شروع کر دیں گے، اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کر ہم کمپرومائز کریں گے۔ ان کی حالت کیوں خراب ہے؟ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں امریکہ؟ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں اس کے پاس؟ عرب کو تو مسلمان کی طرف سے بولنا چاہیے نا بھائی۔ یاد رکھیے ان کو خود یہ پتا ہے کہ اب مسلمان جاگ چکے ہیں، ہماری بادشاہت اور ہماری عیاشی جتنی تھی ہو گئی، اب مسلمان ہمیں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہم اس لائق نہیں کہ مکہ اور مدینے کے سرپرست بن کر بیٹھے رہیں۔ یہ قوم ہمیں برباد کر دے گی۔ کون؟ مسلمان۔ اس غلط فہمی سے باہر آ جاؤ کہ عرب تمہاری حمایت میں بولے گا، عرب فلسطین کی حمایت میں بولے گا۔ عرب کو پتا چل چکا ہے کہ فلسطین کا مسلمان ان کی طرح بکاؤ مسلمان نہیں ہے،
بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث صحیحہ ہے، حضور نے فرمایا مجاہدین کی سب سے افضل جماعت وہ جماعت ہے جو فلسطین میں رہا کرتی ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ تو ان مجاہدین سے ان ڈالروں پر بکنے والے آل سعود کا کیا لینا دینا؟ اس لیے یہ بات ذہن نشی کر لی جائے کہ ان سے مسلمانوں کو کوئی تقویت نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ ان کو خود پتا ہے کہ ان کی بادشاہت اب پانی کے اوپر ہے، کب ان کی بادشاہت پلٹ جائے اور کب یہ ڈبو دیے جائیں، ان کو خود اس بات کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ یہ بات ذہن نشی کر لیجئے، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ آل سعود کبھی بھی اس معاملے میں مسلمانوں کی موافقت میں نہیں بولیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا یہ بچوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ یاد رکھیے یہ سب تو انہی کے پالے ہوئے نا، فرعون کے پالے ہوئے لوگ ہیں نا۔ فرعون کو مشورہ دیا تھا لڑکوں کو مار دو کیونکہ انہی میں سے ایک پیدا ہوگا جو تمہارا تخت پلٹ دے گا۔ تو ان کمبختوں کو بھی یہ پتا ہے کہ فلسطین میں ہی کوئی ایک صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، کوئی ایک تو آئے گا جو ہماری حکومت کو کھٹا کر دے گا، برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ اس لیے یہ بالکل دھڑلے سے بچوں کو مار رہے ہیں، اور یہ تو فرعونیوں سے بھی بڑے ظالم ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، فرعونی تو مردوں کو مارتے تھے مگر عورتوں کو بولیے زندہ رکھتے تھے، لیکن یہ بےہودی اور بغیرت قوم اسرائیلی، یہ لوگ تو نہ بیٹوں کو چھوڑ رہے ہیں نہ بیٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں، یہ تو دونوں کو مار رہے ہیں، دھڑلے سے مار رہے ہیں، اور ساری قوم بیٹھی ہوئی مکھ درشی بنی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے بزرگوں اور دوستوں، پہچانیے اس کے چہرے کو، پہچانیے اس قوم کو۔ اور میں آپ سے صرف اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان بھلے ہی وہاں جا کر کچھ نہیں کر سکتے، ہم بڑے بے بس اور لاچار لوگ ہیں، لیکن جن چیزوں سے اسرائیل کی فنڈنگ ہو رہی ہے، جو طریقہ اسرائیل کی فنڈنگ کے لیے، اسرائیل کو مضبوط بنانے کے لیے اختیار کیا جا رہا ہے، ان چیزوں کو اپنے گھروں سے نکال کر پھینک دو کوڑے کے اندر۔ ہر وہ سارا پروڈکٹ نکال کر کے پھینکو جس کی طرف سے اسرائیل کو فنڈنگ کی جاتی ہے، جس کا پیسہ آپ یوز کرتے ہو۔ آپ کو لگتا ہے آپ نے 100 روپے کا یہ مال لایا، لیکن آپ یہ نہیں جانتے ہو کہ 50 روپیہ وہاں بھی پہنچ رہا ہے۔ دھیان دو، یہ تمہارا اخلاقی فریضہ ہے۔ تم بھلے ہی جا کر اپنے جانوں سے کچھ نہیں کر سکتے، مالوں سے شاید کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اس طریقے سے تو تم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ تو بچوں کو ان کمبختوں نے مارا، فرعونی سے بڑا یہ ظالم ہے اسرائیل۔ اور ایک چیز اور سن لیجئے، سمجھ لیجئے، اس بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس جنگ کا جو نتیجہ ہے وہ سن لیجئے، ہر حال میں یہودی شکست کھائیں گے، یہ ایک دم طے ہے۔ ہر حال میں ان کو شکست کھانا ہے، ان کی بربادی کا وقت آ چکا ہے، ان کی تباہی کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب نمرود اور فرعون کو نہیں بخشا ہے، یہ سب تو مچھر کے پرس سے بھی زیادہ کمزور لوگ ہیں۔ ان کو بھلے ہی لگ رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ ترم خواہ ہیں، بہت آگے چل رہے ہیں، نہیں صاحب، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ بچوں کی، عورتوں کی آہیں کبھی رائگاں نہیں جائے گی، انجام یہ ہے کہ یہودیوں کو منہ کی کھانی پڑے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ جو بڑے بڑے پلانر امریکہ اور یورپ میں بیٹھے ہوئے، یہ لوگ جو پلاننگ کر رہے ہیں، آپ پڑھیے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تھوڑا گوگل پہ سرچ کیجئے، جن لوگوں نے افغانستان، عراق اور دیگر علاقوں میں امریکہ کی طرف جا کر کے لڑائی کی ہے، ان میں سے جتنے کرنل، جنرل، یہ لوگ جو رہے ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب تک ہم نے جتنے بھی مسلمانوں سے جنگ کیا ہے، یہ فلسطین کا جو مسلمان ہے ان مسلمانوں کی طرح نہیں ہے، بہت الگ قسم کا یہ مسلمان ہے، یہ جان دے گا مگر رسول اللہ کی عظمت ہرگز نہیں دے گا۔
آپ پڑھیے، یہ سب پڑھنے اور سمجھنے کی چیز ہے۔ دنیا میں اتنے ذرائع آپ کے لیے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ آپ ان ذرائع کے ذریعے معلومات حاصل کیجئے۔ امریکہ کا بڑا سے بڑا جو جنرل ہے، کرنل ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قوم کچھ الگ نہیں ہے صاحب، فلسطینی قوم بہت الگ قوم ہے یہ۔ اور واقعی جو حالات دیکھنے کو ملتے ہیں صاحب، سارا خاندان اجڑ گیا۔ کوئی پوچھ رہا ہے کیا حال ہے، کہہ رہا الحمدللہ، میں تو اللہ کے اس فضل پر راضی ہوں کہ اس نے میرا خاندان میری نظروں کے سامنے اجاڑا ہے۔ آج میں نے اس پر صبر کیا ہے، مجھے اس کا بدلہ کیا ملنے والا ہے، میں تو اس بدلے کا انتظار کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھے کون سا بدلہ دے گا۔ لاؤ ایسی کوئی مثال، لاؤ ایسی کوئی مثال صبر کی۔ آج کے وقت میں اس پرفتن ماحول میں سوائے ایک فلسطینی کے کوئی ایسا صابر پوری دنیا میں تم دکھا دو۔ صاحب بچہ مرا، 2 ٹکڑے میں ہے بچہ، 2 ٹکڑے میں، ایک اس ہاتھ میں لیے ہوا پلاسٹک میں، ایک اس ہاتھ میں لیے ہوا ہے، اور دوڑ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ گواہ ہو جائے میں نے اپنے بچوں کی قربانی آپ کے لیے دے دی ہے یا رسول اللہ، اور ابھی بھی میری جان باقی ہے، اے اللہ اگر فلسطین کی حفاظت میری جان سے ہو سکتی ہے، یہ جان حاضر ہے، حاضر ہے، حاضر ہے۔ یہ جملہ کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فلسطین جیسا مجاہد ہو سکتا ہے، ایک فلسطینی مجاہد ہو سکتا ہے۔ اپنی طرح مت سمجھو، ہماری طرح وہ لوگ نہیں ہیں، ہماری طرح وہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور جس کی تعریف رسول کر دے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس جنگ کا انجام یہ ہے کہ فلسطین ہی فتح پائے گا انشاءاللہ العزیز، اور یہ زیر ہوں گے، یہ رسوا ہوں گے، یہ تباہ ہوں گے، ان کی بربادی کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ پڑھیے ابھی کا کیا نقشہ ہے وہاں پر۔ رشیا کی طرف سے بھی ایک ٹیم جا چکی ہے وہاں، ناروے کے نام سے شاید کچھ ایسا، میں وہ نام مس کر رہا ہوں، وہاں سے بھی ایک ٹیم جا چکی ہے حزب اللہ کے سپورٹ کے لیے، اور بھی کئی جگہوں سے، یمن نے بھی ابھی حملہ کر دیا ہے، کئی جگہوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ آدمی انتظار میں سعودی عرب کب کرے گا، سعودی عرب کب کرے گا۔ میں نے آپ کو کھل کر کے بتا دیا یہ کبھی کچھ نہیں کرے گا، یہ سوائے دلالی کے کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلمان قوم جاگ چکی ہے، اور دلالوں کے ہاتھ میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا معاملہ اب نہیں رہے گا، یہ مسلمان قوم سیکھ چکی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ وہ راستے ہموار کر رہا ہے کہ فلسطینیوں کی فتح ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ہم سب دعا کریں کہ مولا ان کی مدد فرمائے، اور ان لوگوں کو اللہ کھلی جیت نصیب کرے اللہ رب العزت، اور ہم سے جو کچھ بن پڑتا ہے ہم ان کے لیے کریں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا